السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ارطغرل غازی کون تھا۔ یہ کوئی کہانی، ناول یا ڈرامہ نہیں ہے، بلکہ اسلامی تاریخ پر مشتمل سچی داستان، خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے قبائلی ترک غازی عثمان اول کے والد طغرل کے سب سے بہادر قبیلے اور شاخ کائی کے سردار ارطغرل غازی کی کہانی ہے۔ انہیں عام طور پر غازی کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ اس شخص نے اپنی بہادری دلیری سے عیسائیوں، یہودیوں بلکہ پوری دنیا کے سب سے طاقتور قبیلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ جہاں یہ جاتا تھا فتح اس کا مقدر بن جاتی تھی۔ ناظرین، یہ اتنا بہادر تھا کہ تنہائی عیسائیوں کے قلعے سے 1000 لوگوں کو وصال جہنم کر کے واپس اپنے قبیلے آن پہنچا۔ یہ کفار کے دلوں میں موت کی وحشت بنا رہا، مگر رہتی دنیا تک کوئی بھی اس بہادر شخص کا بال بھی باقا نہ کر سکے۔ ناظرین، اس سے قبل میں آپ کو اس بہادر انسان کے بارے میں بتاؤں، اس سے پہلے آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ترک بہادر سردار سلمان شاہ کے گھر اور 1191 عیسوی میں پیدا ہونے والے ارطغرل غازی، جس کی خلافت کی بنیاد پر تقریباً 600 سال تک ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اہم اور بنیادی کردار حضرت ابن عربی اور سفید داڑھی والوں سنجوگی سلطنت کے بزرگ علماء کا تھا، جن کا مقصد پوری دنیا میں صرف نظام الہی کا قیام تھا، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا تھا، جنہوں نے جہاد کے لیے ترک اغوت خان کے خاندان کے 12 قبیلوں میں سے کچھ ایماندار اور بہادر سرداروں پر مشتمل ایک گروپ بنا رکھا تھا۔ ارطغرل غازی جوانی میں ہی حبشی منگولوں کے خلاف لڑ رہا تھا، جبکہ اصل شروعات سلجوقی سلطان الہ الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان کو صلیبیوں سے آزاد کرا کے باقاعدہ میدان جنگ میں اتر چکا تھا، جس کے بعد ان کے والد سردار سلمان شاہ نے ارطغرل غازی کو حلب کے ایوب سلطنت کے امیر عبدالعزیز کے پاس ایلچی بنا کر بھیجا، جو صلیبیوں کے ہاتھوں پر یرغمال بن چکے تھے، اور ان سے صلیبیوں کو روکنے کے بدلے قبیلے کو آباد کرنے کے لیے زمین کا مطالبہ بھی ارطغرل غازی نے کیا۔ ارطغرل غازی زمین کو لینے کے لیے حلب میں صلیبیوں کا کام بگاڑنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے والد شاہ سلمان کی سربراہی میں عیسائیوں کے قلعے پر حملہ کیا، جس میں ان کے شیطان کو قتل کر دیا گیا۔ حملے میں کامیاب ہونے والے صلیبی کمانڈر تتوش پر بھی حملہ کیا گیا اور اس کو بھی وصال جہنم کر دیا گیا۔ سلطان الہ الدین کی بھتیجی، جس کو صلیبیوں سے آزاد کرایا گیا تھا، ارطغرل غازی نے ان سے شادی کر لی۔ والد شاہ سلمان کی وفات کے بعد حلب سفید داڑھی والوں کی خواہش کے مطابق منگولوں کی یلغار زدہ علاقے کی طرف ہجرت ارطغرل غازی نے کی اور اپنے بھائی گندوس سے مل کر سلجوقی سلطنت کے گردار امیر سعد الدین سے ان کی تمام سازشوں کے باوجود ارطغرل غازی نے منگولوں کے اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ اورتقئی خان چنگیز خان کا رائٹ ہینڈ تھا اور نویان منگول بادشاہ اورتقئی خان کا بیٹا تھا۔ اس اورتقئی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو روندا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے ایک بار پھر سے سفید داڑھی والوں کی رضامندی پر مغربی بددینی سرحدوں پر ہجرت کی، مگر ان کے بھائیوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور اس صورت میں انتہائی محدود وسائل اور بہت کم مگر بھروسے مند ساتھیوں اور لوگوں کے ساتھ ہجرت کی، جس میں سب سے اہم ان کے 3 بہترین جنگجو ترغوت، بامسی اور دودان شامل تھا، جو بچپن میں جنگل سے ارطغرل قبیلے کو ملے تھے اور ان کے پرورش ان کے والدین نے اپنے بچوں کے ساتھ ہی کی تھی۔ جب حبشی منگولوں نے ان کے والدین اور ان کے قبیلے کو قتل کر دیا تھا، یہ ارطغرل کے بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ ہجرت کرنے والوں میں والدہ آئمامہ، چھوٹا بھائی دودان، ان کی بیوی اور بیٹا شامل تھا۔ حلیمہ سلطان کا بھائی بھی شامل تھا، جن کو راستے میں امیر سعد الدین نے شہید کر دیا۔
مغربی سرحدوں پر کئی سالوں تنگ دستی کا سامنا کیا، مگر پہلی فتح ان کو صلیبی قبضے میں موجود حالی بازار کی صورت میں ہوئی۔ وہاں زبردست اسلامی اور منصفانہ نظام قائم کیا گیا، جس سے مسلمان اور غیر مسلمان دونوں بہت خوش تھے۔ سلطان الہ الدین نے ارطغرل غازی کو مغربی سرحد پر اپنا سردار اعلیٰ بنایا اور وہاں کے تمام ریاستی امور ان کے سپرد کر دیے۔ امیر سعد الدین نے ان کے خلاف سازشوں کو جاری رکھا، ان کی فتوحات کو سست کروا دیا، مگر روک نہ سکے۔ روم کے شہنشاہ اور پپائے روم کی ملکیت میں موجود کاراسزا کے گورنر غدار امیر سعد الدین نے ارطغرل غازی کو قتل کرنے کے لیے آپس میں سر جوڑ کوششیں کی، اور ارطغرل غازی نے پہلے ہی گورنر کو قتل کر دیا اور پھر کاراسزا کو فتح کر لیا۔ کاراسزا کے دوسرے گورنر کو پکڑ کر امیر سعد الدین کی غداری کے خلاف سلطان الہ الدین کے دربار میں پیش کیا، جبکہ سعد الدین سلطان الہ الدین کی بیوی کی مدد سے بچ گیا، مگر گورنر کے وعدے کے مطابق گورنر کو آزاد کر دیا۔ ایسا انصاف دیکھ کر وہ گورنر مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے کافی اہم کامیابیوں کے بعد شہادت نوش فرمائی۔ دوسری طرف امیر سعد الدین نے سازش کر کے سلطان الہ الدین کو زہر دے کر قتل کر دیا، اور اس کی وسعت کے خلاف اس کے چھوٹے بیٹے علیچ اور ارسلان کو اس کی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر قتل کر دیا، اور شہزادہ کوسرت کو برائے نام سلطان بنا دیا، اور تمام ریاستی امور اپنے نام کر لیے۔ ارطغرل غازی پر سلطان الہ الدین کے قتل کا الزام لگا کر ان کے قتل کرنے کی سازش پر سلطان کے بیٹے کو قائل کر لیا اور انہیں گرفتار کر لیا، مگر ابن عربی نے سلطان کے بیٹے کے سامنے بے گناہی کی ضمانت دی اور رہا کروا دیا، مگر ان سے سردار اعلیٰ کا مقام واپس لے کر ان کو قتل کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح صلیبیوں سے مل کر سازشیں شروع کر دی، مگر سلطان کا بیٹا اور موجودہ سلطان امیر سعد الدین اور اپنی ماں کی سازشوں کو جان چکا تھا، اور ان کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ اب مجھے قتل کر دیا جائے گا اور امیر سعد الدین خود سلطان بن جائے گا۔ اس صورت میں سلطان ارطغرل غازی کے قبیلے میں پناہ لی اور سعد الدین کے قتل کا فرمان جاری کر کے یہ کام ارطغرل غازی کو سونپ دیا۔ اس کام کو ارطغرل غازی نے تربت اور اپنے بھائی سنگور کے ساتھ مل کر بہت مشکل ترین صورتحال کے باوجود مکمل کیا اور سعد الدین کو وسیلہ جہنم کیا۔ یہ پہلا غدار نہیں تھا، اس سے پہلے بہت سے قبیلے اور بہت سے غداروں کو جہنم پہنچا چکا تھا۔ سردار اعلیٰ کا مقام دوبارہ حاصل کیا۔ حلیمہ سلطان سے 3 بیٹے تھے، گندوس، سمجھا اور عثمان اول۔ سنجوگی کے سلطنت کی ریاست منگولوں کے نرخے میں تھی اور آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس صورت میں امن معاہدہ کرنے کے لیے سلطان نے ارطغرل غازی کو سفیر بنا کر چنگیز خان کے بیٹے ارتگائی خان کے پاس بھیجا۔ ارتگائی خان ان کی بہادری سے متاثر ہو کر پہلے اپنا کمانڈر اور بعد میں سنجوگی کے سلطان بنانے کی پیشکش کی اور امن معاہدے پر بھی قائم ہوا، اور اس کے بعد مرحوم الہ الدین کے فرمان کے مطابق انہوں نے مستونی سلطنت پر موجود خوبصورت علاقے سوچ جانے کا فیصلہ کیا جو سلطان نے ان کی بہادری کے اعتراف میں ان کو دیا تھا۔ بدستور امن معاہدے کے صلیبی شہنشاہ کے سازشوں کا سامنا تھا۔ دوسری طرف منگولوں نے سود کا کام پھر سے شروع کر دیا تھا۔ سود پر ارطغرل غازی نے صلیبی اور منگولوں کو شکست دی اور اسلامی اور منصفانہ نظام کو قائم کیا۔ سنجوق کی سلطنت کے خاتمے پر ارطغرل غازی نے اپنی سلطنت کے قیام کا اعلان کر دیا اور اس کے باوجود جدوجہد شروع کی، اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عثمان اول کی لیڈرشپ میں خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کے نام سے قائم کی گئی، جو 600 سال تک مسلمانوں کی حفاظت کرتی رہی اور رہتی دنیا تک ایسی مثال نہیں ملتی۔ خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان اول بنے، جن کے نام پر سلطان عثمانیہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ عثمان
اول بھی اپنی والد کی طرح بہادر تھے جنہوں نے بے شمار فتوحات حاصل کی۔ یہ خلافت 3 بڑے اعظم پر پھیلی جس میں جنوب مشرق، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ شامل تھا۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ معلومات پسند آئی تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔